حاجی مستان نے اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کیا، پیسہ، طاقت، عزت، شہرت اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ جس کی مستان نے خواہش رکھی۔ باپ کی حیثیت سے بھی مستان اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ اس کی بیٹیوں قمر النساء، مہر النساء اور شمشاد کی اچھے گھروں میں شادیاں ہوئیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ انہوں نے بھرپور ازدواجی زندگی گزاری۔ بیٹیوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر مستان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگا۔ البتہ اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کی اولاد نرینہ ہو۔ عمر کے اس حصے میں پہنچ کر اسے شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس کے بعد اس کا کاروبار کو سنبھالنے والا، اس کی نسل کو زندہ رکھنے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے۔ مستان جب کبھی ابراہیم بھائی سے ملتا، اسے رشک ہوتا کہ خدا نے اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے اور بیٹیوں کے ساتھ ساتھ 6 بیٹے بھی عطا کیے ہیں۔ اس سلسلے میں مستان خود کو ابراہیم بھائی کے سامنے مفلس محسوس کرتا تھا۔ جیسے جیسے عمر ڈلتی جا رہی تھی، مستان کی اس خواہش کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حاجی مستان نے اپنی مراد پانے کے لیے درگاہوں کے چکر لگانے شروع کیے۔ وہ درگاہوں پر جاتا، غریبوں میں بھاری رقم تقسیم کرتا، انہیں کھانا کھلاتا، درگاہوں پر لنگروں کی سرپرستی کرتا اور ان سے التجا کرتا کہ وہ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش کے لیے دعا کریں۔ جیسے جیسے مستان کی عمر ڈل رہی تھی، اس کے خیالات میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ اس کے مذہبی عقائد زیادہ شدت سے سامنے آ رہے تھے۔ وہ تواتر کے ساتھ مکہ اور مدینہ جانے لگا تھا۔ اب نام کے ساتھ بھی وہ حاجی لکھنے لگا۔ مستان اب حاجی مستان مرزا بن چکا تھا۔ حاجی مستان کی دلچسپی نے اس وقت ایک نیا رخ اختیار کیا جب اس نے کچھ فلاحی اور اصلاحی فلمیں دیکھیں جس میں مذہبی عقائد کی روشنی میں خاندان کے معاملات کو دکھایا گیا تھا۔ مستان نے محسوس کیا کہ فلموں کے ذریعے زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے فلمیں پروڈیوس کرنے کی طرف دلچسپی لینا شروع کی۔ 70 اور 80 کی دہائی میں فلمیں دیکھنے والوں کو یاد ہوگا میرا غریب نواز، نیاز اور نماز، بسم اللہ کی برکت، اولیاء ہند، دیار مدینہ اور اس طرح کی کئی فلمیں بنیں۔ فلم سازی کے دوران حاجی مستان کا آمنا سامنا وینا شرما اور سونا سے ہوا۔ مدھو بالا ہندوستانی فلم انڈسٹری میں خوبصورت ترین ہیروئن مانی جاتی ہے۔ وینا شرما کی صورت مدھو بالا سے بہت مشابہ تھی اور فلم انڈسٹری میں اس کی آمد بنیادی طور پر اسی مشابہت کی ہی مرہون منت تھی۔ جوانی کے دور میں حاجی مستان مدھو بالا کی فلمیں شوق سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ اس کا عاشق تھا اور مدھو بالا سے شادی کرنے کی شدید خواہش بھی رکھتا تھا۔ بالی ووڈ میں مشہور تھا کہ مدھو بالا جیسی حسین اداکارہ پھر کبھی پیدا نہ ہوگی، لیکن جب سونا بالی ووڈ میں کی مسلم پس منظر والی فلموں میں جلوہ گر ہوئیں تو لوگوں نے کہا کہ مدھو بالا نے دوسرا جنم لے لیا ہے۔ مستان نے اسے فوراً ہی شادی کا پیغام بھیج ڈالا اور اس نے بخوشی یہ رشتہ منظور بھی کر لیا۔ مستان ایک انتہائی اہم فلم پروڈیوسر تھا اور سونا ابھی فلم انڈسٹری میں اپنا مقام بنانے میں کوشاں تھی، اس لیے یہ رشتہ اسے روشن مستقبل کے لیے بہت موزوں محسوس ہوا۔ مستان نے سونا کے لیے جوہو میں ایک عالیشان بنگلہ خریدا اور خود بھی اس کے ساتھ وہیں منتقل ہو گیا۔ جلد ہی حاجی مستان اپنی نئی بیگم کے ساتھ مختلف سماجی محفلوں میں بھی جلوہ گر ہونے لگا۔ مستان نے دلیپ کمار اور ان کی نئی نویلی دلہن سائرہ بیگم کے اعزاز میں ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا اور اس موقع پر مستان اور دلیپ کمار کی ایک تصویر یادگار بن گئی جس میں دونوں اکٹھے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ یہ تصویر بعد ازاں شائع بھی ہوئی اور مستان نے اسے اپنے بنگلے کی مرکزی دیوار پر آویزاں کیا۔ ایسا نظر آ رہا تھا کہ مستان سوشل تقریبات میں شرکت کر کے اپنے امیج کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی اسمگلنگ کے قصے ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ بادی النظر میں ڈلتی عمر کا ڈان حاجی مستان اپنے کالے دندوں کو سفید کر رہا تھا اور اس مقصد میں وہ کامیاب بھی تھا۔ مسلمان معاشرے میں اسے پہلے ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ بے شمار لوگوں کا دانہ پانی اسی کی وجہ سے چل رہا تھا۔ ایسے میں مستان اگر اپنے امیج کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا تو کوئی غلط نہ تھا۔ مسلم کمیونٹی میں وہ پہلے ہی مشہور تھا اور اسے لیڈر کے طور پر ہی جانا جاتا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب مستان نے سوچا کہ اس علاقے کے مسلمانوں کی داد رسی کرنی چاہیے اور ان کے رہنما کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ اپنے بدلتے امیج کے باعث مستان کو ہر قسم کی تقریبات میں مدعو کیا جانے لگا۔
ان تقریبات میں وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتا۔ پولیس کی اسپیشل برانچ نے اسے کئی بار متنبہ کیا کہ اس کے خیالات اور عزائم خود اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن مستان نے اس تنبیہ کی بالکل پرواہ نہ کی۔ 1984 کے لسانی فسادات کے دوران جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام شرپسند عناصر کو پابند سلاسل کیا جائے، تو اعلیٰ حکام نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ مافیا کے ڈانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کا یہی مناسب موقع ہے۔ مشہور و معروف سینئر انسپکٹر زنڈے کو یہ ٹارگٹ دیا گیا اور اس نے حاجی مستان اور کریم لالا کو گرفتار کر کے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ ناسا کے تحت دونوں پر مقدمہ قائم کروا دیے۔ حاجی مستان گرفتاری کے وقت اپنے جوہو والے بنگلے میں روپوش تھا، لیکن زنڈے وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد زنڈے گراٹ روڈ پر واقع طائر منزل پہنچا اور کریم لالا کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس کمشنر جولیور بیورو مستان کے تمام غیر قانونی دھندوں سے واقف تھے۔ جب انسپکٹر زنڈے نے پولیس کمشنر کے سامنے ایک کمزور سے آدمی کو پیش کیا تو پولیس کمشنر نے حیرانگی سے پوچھا، کیا یہ وہ مشہور حاجی مستان ہے؟ کریم لالا اور حاجی مستان پر ناسا کے تحت مقدمہ چلا کر فرد جرم عائد کر دی گئی اور انہیں تھانہ جیل میں کئی ماہ قید سخت کاٹنا پڑی۔ یہ وقت حاجی مستان پر کڑی آزمائش تھا۔ پیسہ، شہرت، بالی ووڈ کے تعلقات، کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ اب حاجی مستان نے جیل سے نکلنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اپنے قریبی ساتھیوں اور پولیس میں اپنے ہمدردوں سے صلاح مشورے کے بعد بالاخر ایک ماسٹر پلان بن گیا جس کے تحت جیل سے رہائی ممکن تھی۔ حاجی مستان چاہتا تھا کہ لوگوں کا ایک ایسا پریشر گروپ تشکیل دیا جائے جو کہ ہڑتالوں، ٹریفک جام اور نعروں کے ذریعے اس کی رہائی کے لیے راہ ہموار کرے۔ بالاخر اپنے مشیروں اور جینا بائی سے مشاورت کرنے کے بعد حاجی مستان نے ایک منصوبہ بنایا۔ کیوں نہ ہندو دلتوں اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ ہندوستانی معاشرے میں یہ دونوں سماجی گروہ ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں گروہ تمام سماجی حقوق سے محروم تھے، اس لیے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر انہیں قریب تر لایا جا سکتا تھا۔ دوسری جانب مسلمان اور دلت بذات خود بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ ہر حکومت نے انہیں استحصال ہی کیا ہے۔ اس طرح سے ترتیب پانے والا ایک سیاسی پریشر گروپ ایک جانب تو حاجی مستان کی رہائی کے لیے مؤثر ہو سکتا تھا، دوسری جانب شیو سینا کے لیے منہ توڑ جواب بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ حاجی مستان کا خواب تھا کہ وہ بال ٹھاکرے کی شیو سینا سے بھی زیادہ مضبوط سیاسی پریشر گروپ ترتیب دے۔ کئی دلت رہنماؤں سے ملنے کے بعد آخرکار ایک سینئر دلت رہنما اور دانشور جوگندرا کوڑے نے حاجی مستان کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی حامی بھر لی۔ اس طرح 1985 میں دلت مسلم سرکشا مہاسنگھ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بھاری بھرکم میڈیا کوریج کے باوجود یہ پارٹی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ حاجی مستان کی تمام تر کوششوں اور فنڈز کی فراہمی کے باوجود یہ پارٹی خاطر خواہ مقام حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ رہائی کے بعد مستان کے خلاف اسمگلنگ کے تمام مقدمات داخلہ دفتر کر دیے گئے۔ اس نے زیادہ تر وقت سیاست اور پراپرٹی کے بزنس کو دینا شروع کیا۔ کریم لالا نے بھی اب تمام دھندے چھوڑ کر اپنے ہوٹل بزنس پر توجہ مرکوز کر لی۔ باشو دادا حیدرآباد واپس چلا گیا اور دوبارہ کبھی بمبئی نہیں آیا۔ صرف ایک آدمی بچا تھا جو اس دور میں اپنے دھندوں کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ تھا داؤد ابراہیم۔ جنوبی بمبئی میں واقع کانگریس ہاؤس، ہندی گانوں سے اس کی فضا گونج رہی تھی۔ ایک دور تھا جب آزادی کی تحریک کے رہنماؤں نے انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے کانگریس ہاؤس کو اپنا بیس کیمپ بنا رکھا تھا۔ وہ بہت ہی اچھے دن ہوا کرتے تھے، آزادی کی تڑپ اور جدوجہد تھی، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 70 کی دہائی تک یہ جگہ آوارہ عورتوں اور لڑکیوں کی آماج گاہ بن چکی تھی۔ ان میں سے چند لڑکیاں ناچ کے ساتھ ساتھ گانا گانے کی بھی صلاحیت رکھتی تھیں۔ کانگریس ہاؤس جسم فروشی کے اڈے میں تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ اب یہاں ہر قسم کے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ کانگریس ہاؤس کے برآمدوں میں خوبصورت لڑکیاں طرح طرح کے لباس پہنے ادھر ادھر پھرتی اور ہنسی مذاق کیا کرتی تھیں۔ بازاری عورتوں کی طرح ان کی زبان نازیبا انداز میں بھی گھٹیا تھے۔ کانگریس ہاؤس میں کماتی پورہ اور فاکلینڈ روڈ پر موجودہ اڈوں کی بنسبت زیادہ مالدار لوگ آیا کرتے تھے۔
اس لیے اس جگہ کو مذموم کاروبار ہونے کے باوجود کماتی پورہ کے برعکس اس کا ماحول کچھ بہتر تھا۔ یہاں ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی علیحدہ کھولیوں میں رہا کرتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھے اور نہ ہی ان کا کوئی خاندان تھا۔ انہوں نے صرف گاہک اور وہ میڈم ہی دیکھی تھی جو ہر وقت ان پر نظر رکھا کرتی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر اپنی زندگی کے دن یہیں پورے کر کے مر کھپ جایا کرتی تھیں۔ چند خواتین نے اپنے بچوں کو بورڈنگ اسکولوں میں ڈال رکھا تھا تاکہ اس برائی کی دنیا کا ان پر سایہ بھی نہ پڑے۔ شیر کے چہرے پر لگا یہ بدنما وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ نندا اور چترا بھی دو ایسی ہی لڑکیاں تھیں جو گناہوں کی اسی دنیا کی باسی تھیں۔ ان دونوں کی عمر 25 برس کے لگ بھگ تھی۔ نندا اور چترا دوست تھیں اور یہاں کے غلیظ دھندے میں انہیں زبردستی دھکیلا گیا تھا۔ دونوں کی قسمت خراب تھی اور دونوں ہی کم عمری میں ہی یتیم ہو چکی تھیں۔ دونوں کو ان کے رشتہ داروں نے چند روپوں کی خاطر کانگریس ہاؤس والوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا تھا۔ ان دونوں کو کبھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کے رشتہ داروں نے آخر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ ان دونوں نے اسی طرح آنے والی بہت سی دیگر لڑکیوں کی طرح اس زندگی کو اپنا مقدر جان کر قبول کر لیا اور اب وہ دھندے کا حصہ تھیں۔ جسم فروشی کے گھناؤنے دھندے میں استعمال ہونے والی یہ لڑکیاں ہر طرح کے لوگوں سے ملتی تھیں۔ اپنی خوشی سے یہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ جب گاہک نہیں ہوتے تو یہ ان کی راہ دیکھتیں۔ چترا کے لیے داؤد ابراہیم کا بھائی صابر بھی ایک ایسا ہی شخص تھا۔ صابر کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان علاقوں کے چکر لگایا کرتا تھا۔ اس دوران چترا اس کی زندگی میں آئی۔ چترا کو صابر بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ اسے اردو کے بہت سے اشعار زبانی یاد تھے۔ چترا جب بھی صابر کے سامنے آتی تو وہ پیار بھری غزلوں کے اشعار اس کے لیے پڑھتا۔ ان اشعار کو سن کر چترا اور بھی زیادہ مرغوب اور حسین خوابوں میں کھو جایا کرتی تھی۔ صابر نے محبت کی شادی کی تھی اور اس کی بیوی شہناز ایک خوبصورت عورت تھی۔ شادی سے پہلے شہناز ایک پٹھان لڑکے میں دلچسپی رکھتی تھی، لیکن جب صابر سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ صابر کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ داؤد ابراہیم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی کہ صابر کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جسے کوئی اور پسند کر رہا ہو، لیکن داؤد ابراہیم صابر سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے اس کی خواہشات کے سامنے ہار مان لیتا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی صابر کچھ یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے شیراز رکھا۔ اگلے سال شہناز پھر امید سے تھی کہ انہی دنوں صابر کا دھیان چترا کی جانب گیا۔ چترا نے صابر کی دنیا میں پیار اور محبت کے پرانے دن لوٹا دیے تھے۔ اب یہ دونوں فلم دیکھنے کے لیے سینما بھی جاتے تھے۔ یہ لوگ کبھی بیل پوری کھاتے اور کبھی چپاتی۔ کبھی کبھی دونوں کسی مہنگے ہوٹل میں ڈنر کے لیے بھی چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی صابر چترا کو اپنی گاڑی میں لمبی ڈرائیو پر بھی لے جاتا اور رات بھر بمبئی کی سڑکوں پر گھماتا۔ چترا کو صابر کا ساتھ ویسے ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ اس پر صابر کی دولت نے مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ گویا کہ صابر چترا کی جنم نما زندگی میں بہار بن کر آیا تھا۔ صابر کے آ جانے کے بعد چترا چند لمحات کے لیے یہ سب کچھ بھول کر سہانے سپنوں میں کھو جایا کرتی تھی۔ اپنی فیملی، بزنس اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے صابر چند لمحات ہی چترا کے نام کر سکتا تھا، لیکن جب کبھی صابر چترا کو کانگریس ہاؤس ڈراپ کرتا وہ اس کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی یادوں کے سہارے باقی وقت گزار دیتی، یہاں تک کہ اس کی ملاقات کا وقت پھر شروع ہو جاتا۔ چترا پر صابر کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا غلبہ اتنا شدید رہتا کہ اس کا جی چاہتا کہ ساری دنیا کو بتائے ان لمحات کو پا کر وہ کتنی خوش ہے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے بالاخر وہ اپنی ساری باتیں اپنی دوست اور ہم راز نندا کو بتایا کرتی تھی۔ چترا نندا کو بتاتی کہ آج سمندر کنارے صابر نے آئس کریم اس کے منہ پر لگا دی اور پھر لوگوں کے سامنے کھائی۔ نندا جب چترا کی یہ باتیں سنتی تو سن کر اسے حسد ہونے لگتا، لیکن نندا نے چترا سے اپنے جذبات کا کبھی اظہار نہ کیا۔ نندا کی کوشش تھی کہ اسے بھی کوئی صابر جیسا شخص ملے جو اسے بھی چترا کی طرح عیش کروائے۔ نندا ایسے ہی آدمی کی راہ دیکھ رہی تھی، لیکن پریوں کے دیش سے کوئی راجا آ کر نندا کو شہزادی بنا کر لے جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ چترا جب کبھی نندا کو صابر کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کی رودات سناتی تو نندا مزید پریشان ہو جاتی۔ پھر ایک دن ایک خوبصورت شخص اس کی زندگی میں بھی آ گیا۔ یہ پٹھان گروپ کا امیر زادہ تھا۔ لگتا تھا کہ امیر زادہ نے نندا سے کسی خاص مقصد کے لیے دوستی کی تھی،
لیکن نندا یہ سمجھتی رہی کہ امیر زادہ اس سے حقیقی محبت کرنے لگا ہے۔ امیر زادہ کو معلوم تھا کہ صابر چترا کو پسند کرتا ہے اور چترا صابر کی کمزوری بن چکی ہے۔ جب امیر زادہ نے دیکھا کہ صابر چترا کے بغیر نہیں رہ سکتا تو امیر زادہ نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے چترا کی دیرینہ دوست اور رازدار نندا کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ یوں نندا کو بھی چترا کی مانند ایک ساتھی مل گیا تھا جس سے مل کر اس کا غم ہلکا ہو جایا کرتا تھا اور چند لمحات کے لیے وہ اپنے سارے دکھ درد بھلا دیا کرتی تھی۔ لیکن یہ باتیں زیادہ دیر صابر سے چھپی نہ رہ سکیں۔ صابر کو امیر زادہ اور نندا کی دوستی کا علم ہو گیا۔ امیر زادہ اب نندا کے ذریعے صابر کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے لگا۔ گو اس کا علم صابر کو ہو چکا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ امن معاہدے کی روح سے امیر زادہ کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ یہی وہ غلطی تھی جو صابر نے امیر زادہ کو سمجھنے کے حوالے سے کی۔